آپ انہیں اپنا پتا سمان سمجھ کے اپنے آپ کو ان کی بیٹی کہتے ہیں، میں بھی انہیں اپنا پتا سمان سمجھ کے اپنے آپ کو ان کا بیٹا کہتا ہوں۔ میں تو یہ آبجیکشن ان پہ نہیں کر رہا۔ اصل میں انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے نا، جب انسان کو انسان بنایا گیا ہے، انسان کو گیان جو ہے نا، گیان، یہ بات ایک دن آپ کے فادر ان لا سے ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ جی یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جب انسان کو بنایا گیا تھا تو انسان کو فرسٹ ٹائم انسانی باڈی کو عقل نہیں دی گئی تھی۔ اس کو بھی وہ جو نیچر میں ہے نا، جو ایکسٹنٹیو ہے، وہ جبلت میں جو ہوتی ہے، بائی برتھ جو ہوتی ہے، اتنا صحیح نالج اس کو دیا گیا تھا۔ اس کے برین کی کیپیسٹی بھی اتنی ہی تھی، یہ بھی بس زندہ رہنا، کھانا پینا، سیکس کرنا، بس اتنا ہی جانتا تھا۔ اس وقت کا انسان مختلف شکلوں سے ٹرانسفر ہوتا ہوا اس انسانی شکل پہ آیا۔ وہ جتنا ٹریول اس نے کیا ہے، اگر آپ اس کو جیونیاں مانیں تو شاید وہ 84 لاکھ سے بھی زیادہ شکلیں بدل کے اس شکل میں پہنچا ہے، جس شکل میں آج موجود ہے، کہ جہاں اس کو گیان دے دیا، جہاں اس کو عقل دے دی، اور عقل کی وجہ سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی رکھ دی۔ اس سے پہلے والی شکلوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں تھا۔ جانور کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس کی انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے ڈیو ٹو وزڈم، ڈیو ٹو گیان، ڈیو ٹو جانکاری۔ اب اگر ان کی نظر اس پیچھے والے حصے پہ پڑی ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی انسان 84 لاکھ جیونیوں سے گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی نظر آگے گئی ہے تو انہوں نے سورگ اور نرک کا کنسیپٹ دیا ہے، لیکن وہ سورگ اور نرک کے کنسیپٹ کے ساتھ یہ چیز کہتے ہیں جو وہ اماں تھی، جس کا وہ میں نے کہا تھا کہ جب وہ آتی تھی کسی کے اپدیش میں، تو اس وقت وہ اپدیش دینے والے کچھ اور ہی باتیں کرنے لگ جاتے تھے، تو جو پہلے سے بیٹھے ہوتے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ یار یہ کیا ہے، جس وقت یہ بوڑھی آتی ہے، اماں آتی ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، آپ کہاں چلے جاتے ہیں اور کیا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جب یہ نہیں ہوتی تو ہمیں بڑی اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ چونٹی کا بھوجن چونٹی جیسا ہوتا ہے اور ہاتھی کا بھوجن ہاتھی جیسا ہوتا ہے۔ ہاتھی جب آتا ہے تو میں ہاتھی کا بھوجن دیتا ہوں، چونٹیاں جب آتی ہیں تو میں چونٹیوں کا بھوجن دیتا ہوں۔ اب دونوں کے لیول میں انتر رہتا ہے، انسانی عقل کا بھی انتر ہے۔ اب انہوں نے وہ جو رابعہ تھی، وہ جو ناری تھی، وہ سورگ اور نرک کو مانتی ہے، لیکن رب کے ساتھ جب کنیکٹ ہونے کی باری آئی تو وہ اس مارگ پہ چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ تو رب سے ڈر کے پیار ہونا چاہیے اور نہ جنت کے لالچ میں ہونا چاہیے۔ جنت کے لالچ میں اگر میں پیار کروں تو میں لالچی ٹھہری، اور جہنم کے ڈر سے اگر میں پیار کروں تو میں جہنم کے ڈر والی ٹھہری۔ میں تو رب سے اس لیے پیار کروں گی کہ وہ پیار کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اور کائنات میں اگر کوئی ہستی پیار کے لائق ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے، جو مالک ہے، مختار ہے، کل ہے، اور اتنی انگرس اور پاور رکھتا ہے، اور پھر بھی آپ سے انکنڈیشنل پیار کر رہا ہے، تو ریٹرن میں بھی وہی پیار کے لائق سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ میں وہ لوٹا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں اگنی پکڑ لی اور جا رہی ہیں، اور آگے سے ایک بھگت پوچھتا ہے کہ اماں کدھر جا رہی ہو؟ آج میں سیاپا ہی مکا دینا ہے۔ کی سیاپا مکا دینا ہے؟ اج میں سورگ نو ساڑ کے آ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ سورگ بھی نہ رہے، تو نرک دے اتنے لوٹا پانی دا پا دینا، انہوں بھی بجھا دینا ہے، تاکہ لوگ رب کی عبادت ان دو چیزوں کی وجہ سے کریں ہی نہ۔ بابا گرو نانک دیو جی بھی اس سکول آف تھاٹ کو پرموٹ کرنا چاہتے تھے۔ وہ مسلموں کو، ہندوؤں کو، دونوں کو یہ اس بات پہ یونائٹ کرنا چاہتے تھے کہ یار یہ دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق میں رب نہ ڈھونڈو،
رب کو اس سے اوپر جا کے ڈھونڈو. یہ تھا ان کا مین کنسیپٹ. اس وجہ سے انہوں نے زیادہ جنت کی باتیں نہیں کری کہ یہ سارے پھر جنت کو ڈھونڈنے کے پیچھے حوروں کے پیچھے چل پڑیں گے کہ بڑیاں سونیاں کاکیاں اتنے ہون گیاں, بڑیاں نہراں ہون گیاں, بڑیاں موجاں ہون گیاں. یار یہ اس غرض سے نہ جائیں, ٹھیک ہے. اور جنت میں جی بڑا چھتر پین گے جی, بڑی کٹ پے گی جی, بڑی مار پے گی جی, بڑی اگ پے گی. یار نہیں, یہ کٹ سے, مار سے, چھتروں کے ڈر سے ایسا نہ ہو کہ یہ اس کی طرف جائیں. جب یہ اس کی طرف جائیں تو صرف اور صرف اس سے پیار کرنے کی غرض لے کر جائیں. That was the main objective of their spiritual mark. ٹھیک ہے, مجھے آپ سے زیادہ پیار ہے ان سے, میں آپ سے زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. ایون دین بھی میں سورگ کو مانتا ہوں, نرک کو مانتا ہوں, اور اس جنم کو لاسٹ جنم سمجھتا ہوں. میں بابا گرو نانک دیو کی ٹیچنگز کا جو ارتھ ہے, جو میننگ ہے, جو پرپز ہے, جو مقصد ہے ان کے پیچھے, جس کے لیے انہوں نے یہ چیزیں کریں, اور کچھ چیزیں منہ سے اگر نہیں بولی تو وہ کاز میں سمجھتا ہوں. اس لیے مجھے ان سے کوئی آبجیکشن نہیں. آپ نے تو یہ سوال کر دیا کہ جی انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. میں نے تو ایسا سوال ان سے نہیں کیا. مجھے تو آج بھی وہ ویسے ہی پیارے لگتے ہیں جیسے پہلے پیارے لگتے تھے. آپ کے سوال بولنے کے بعد بھی ویسے ہی پیارے لگتے ہیں. مجھے ان کا کانسیپٹ سمجھنا تھا, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ بلیو کرتے ہیں, اور اگر وہ نہیں لکھ کر گئے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے جو آپ نے مجھے سمجھایا جس سے مجھے سیٹسفیکشن ہوئی. اس کے پیچھے ریزن صرف یہی ہے کہ اگر رابعہ بصریہ کو فالو کرو گے, ان کے طریقہ فالوشپ کو جاؤ گے, تو وہ لوگ اتنے اونچے ہیں, اتنے اونچے ہیں, اتنے اونچے ہیں کہ جہاں عام لوگ بیٹھ کے جب گیان لیتے ہیں تو گیان دینے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ چونٹیوں کا گیان ہے, اور ان کے گیان کو کہتے ہیں کہ یہ ہاتھی ہیں. تو وہ تو ہم سے پہلے ہی ہاتھی ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیول کی جا کے وہ تھاٹ, وہ پیار, وہ جلن, وہ اپنے سینے کے اندر وہ لگن پیدا کر سکیں. جو رب کو پانے کی لگن ان دو ہستیوں میں تھی, ان دو سرشٹیوں میں تھی, جو رابعہ میں تھی اور نانک میں تھی, یہ روز روز نہیں آیا کرتی. میں تو آپ کے یہ بعد میں آنے والے 10 گرووں کو ملا کر بھی اتنی ویٹیج نہیں دیتا جتنی میں بابا نانک دیو اکیلے کو دیتا ہوں. تو میرا ان کے بارے میں کچھ ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ میں ان کو کس لیول پہ دیکھتا ہوں, کس طریقے سے دیکھتا ہوں, اور میں کس وجہ سے ان سے انکلائنڈ ہوں, ان سے امپریس ہوں, ان سے پیار کرتا ہوں. تو ان کی جو ایک راہ تھی, اس راہ کی گرد و غبار میں بھی یہ لوگ تو نہیں پہنچتے. وہ جس راہ پہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال چل گئے ہیں, اس راہ کو چھونا, اس راہ کی طرف جانا, اس راہ کے بارے میں سوچنا. یہاں تو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ 8ویں دن ہی چمتکاریوں کو لے کر آرام سے اپنا سودا کر کے بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو جس نے یگیا کیا, جس نے پوجا کری, جس نے کٹ کیا, جس نے تپ کیا, اس کا انت یہی ہوتا ہے کہ ربا کو 2-4 نہ اے کوئی نہ بس کوئی ٹکوسلے دے دے, کوئی 2-4 چیزاں دے دے, تاکہ میں لوگوں کو دکھا کے تو جناب واہ واہ تے بلے بلے تے موجا. ایتھے تے لوگ اپنی قیمت اینی کو لاندے تے جڑے جنتا نو سڑن ٹر جان تے جہنم نو بجھان ٹر جان, وہ اپنی قیمت اے نہیں لاندے جڑی اے لوگ لا کے بیٹھے ہوندے نے. بابا گرو نانک دیو چمتکاریاں, ان کا تو سایہ بھی چمتکاری کر سکتا ہے, مگر انہوں نے چمتکاریاں نہیں دکھائیں لوگوں کو. وہ چمتکاریوں پہ نہیں اتنا وہ کرتے تھے کہ یار میں کوئی ہر وقت جڑا ہے نا چمتکاریاں دکھاندہ رہا تے انہوں میں اس طرح مناواں. انہوں نے تو عام لوگوں کی طرح حل اپنا چلا کے اسی طریقے سے جوتی کے ساتھ کنے والی تے چمڑے والی جتی پا کے گھنٹہ تے 3 گھنٹے کھپ کے بلداں دے پیچھے گوبر چ ہاتھ مار کے تے اپنی زمین وائی ہے, ہل چلایا ہے. پھر اوویں ہی کھپ کے کئی لے کے بننے کھٹ کے کھاڑے کھٹ کے تے پانی لایا ہے. اسی طریقے نال فصلاں اگائیاں نے, پھر انہاں دے وچ بہ کے داتریاں نال وہ فصل کٹی ہے, پھر انہوں اڑایا ہے. وائی دے ڈڈ سو. وہ اگر چاہتے تو زمین, اپنی زمین
کہ کنارے پہ کھڑے ہو کر اس کو بولتے نا کہ ساری کی ساری زمین میں ہل چل جائے، تو ساری زمین میں ہل چل جاتا. پھر وہ بولتے کہ ساری زمین میں پانی پڑ جائے، بیج ڈل جائے، تو وہ بیج بھی ڈل جاتا، پانی بھی ڈل جاتا. مگر جہاں رب یہ چاہتا تھا کہ جھوٹے نے اتوں پتھر ریڑیا ہے تے جے سچا تھلے آ کے مر گیا نا تے قیامت تک میرے نام دے اتنے بلیم آ جائے گا کہ رب نال سچا پیار کرنے والا سی تے پتھر تھلے آ کے مر گیا. اتھے رب نو نہیں چاہیے سی، رب نو انہاں دی موت نہیں اچھی لگی. رب بیچ میں آیا ہے، رب آڑے آیا ہے، رب نے یہ کہا ہے کہ تو صرف ہاتھ کھڑا کر دے، روک میں آپے لواں گا. ٹھیک ہے، تو صرف ایک بہانہ بنا دے، جنی کو تیرے چ کیپیسٹی تو صرف اُنہ کر دے. تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اگر ہاتھ نہ کھڑا کرتے تو گناہ گار ہوتے. ٹھیک ہے، جو ایفرٹ تھی وہ انہوں نے لگا دی، ہاتھ کھڑا کر دیا. اب آگے شکتی رب کی ہے، اور رب کو یہ پسند نہیں ہے کہ تو پھر ساری زندگی دا بلیم آ جاندہ نا. انہیں تو یہ ڈنڈورا پٹ دینا سی نا. وہ جے ایڈا سچا ہوندا نا، جے ایڈا ہی پہنچیا ہوندا نا، تے ایڈا ہی چنگا ہوندا نا، جے تہاڈا گرو تے تہاڈا پیر، تے پھر اج بچ جاندا جنوں میں پتھر تھلے دے کے مار چھڈیا ہے. یہ مطلب ہے بس اس تو بعد ہن گرو میں ہی ہاں، ہن سارے صرف میرے کولے آؤ. اس بیچارے دی تے ساری وہ دکان ٹوٹ گئی سی نا، ہٹی پھٹ گئی سی نا کہ لوگ وہ کولے جاندے ہی نہیں سن. لوگ تے سارے تھلے بابے کولے ٹرن لگ پے. تے جڑے وہ بھگت سن انہیں دسیا بھی وہ جڑا تھلے ایک پیر آ گیا ہے، وہ لوگ تے سارے اس دے کولے جائی جا رہے ہیں. بابا ساڈے ہلے تے کوئی آ ہی نہیں رہا. وہ دودھ بھی سارا لوکی انہوں نے دتی جا رہے ہیں، تے پانی بھی انہوں نے دتی جا رہے ہیں، سارا کچھ انہوں نے. انہیں کہا جی آپ تے پتھر سٹ دینے. لیکن اپنی لائف کے اندر وہ کچھ چلتے پھرتے چمتکار کرنے والے نہیں بنے. انہیں یہ چیز پسند نہیں تھی. جو خدا نے ان کو جس طریقے سے جسمانی پابندیوں کے اندر رکھا ہے، انہوں نے اسی کے اندر رہ کر رب کو اتنا پیار کیا، اتنا چاہا کہ کبھی سورگ کی اس طرح سے پرچار نہیں کرا کہ دنیا صرف سورگ کی حوروں کے پیچھے بھاگ پڑے. یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جڑے صرف حوراں دے انتظار نیکیاں کر رہے ہوندے نے. انہاں نوں رب بھل جاندا ہے، حور چیتے رہ جاندی ہے کہ اتھے جاواں گے نا تے بڑی سونی حور لبے گی. تو پھر تو تیری ساری پوجا حور کی پوجا ہو گئی نا، تیری ساری عبادت حور کی عبادت ہو گئی نا، رب کی تو نہ ہوئی. اور اگر تو اگنی کے خوف میں رب کی پوجا کر رہا ہے تو تو نے اگنی کی پوجا کر دی نا، تو نے تو دوزخ کی پوجا کر دی نا، اس خوف کی پوجا کر دی نا، رب کی تو نہیں کری نا. تو یہ جو دو ہستیاں تھیں نا، ان کو ہر شخص ڈسکرائب نہیں کر سکتا، ہر شخص ان کو پا نہیں سکتا، ہر شخص ان کی گہرائی ماپ نہیں سکتا. اگر انہوں نے کچھ بانی کے اندر فشٹ نہیں بولا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ ان کا دھیان نہیں تھا، یا ان کا بلیو نہیں تھا، یا ان کا وشواس نہیں تھا. ان کا دھیان بلیو وشواس کسی اور طرح سے تھا.